تھوڑا سا نماز میں ہم بچوں کو مسجد نہیں لے جاتے اپنے ساتھ, لے جایا کرو. کوئی مولوی کہے نا کہ بچہ مسجد میں آ کر شور کرتا ہے, دلیلیں مجھ سے لے لو. میں ایک جملہ کہوں, جس دن آپ نماز کا سلام پھیریں اور آپ کی پچھلی صف میں بچوں کی آوازیں نہ ہوں, یاد رکھنا اپنی اگلی نسلوں کے دین کے اوپر ابھی سے فاتحہ پڑھ لو. تسا تے ایسا مسجد بوہا پیو نلوان کے ڈٹھے, آج میں بچے کو گھر بٹھاؤں تو شور کرتے ہیں. کس نے کہا کہ اس کی نمازیں خراب ہوتی ہیں؟ حضرت حسن اور حسین آیا کرتے تھے, صحابہ کی نمازوں میں آ کر بولا کرتے تھے, کسی دن اللہ کے رسول نے نہیں روکا. سیدہ امامہ رضی اللہ عنہ حضور کی نواسی ہیں, حضور کی بڑی بیٹی کی پہلی بیٹی ہیں, حضرت فاطمہ کی بھانجی ہیں, حضرت زینب کی بیٹی ہیں. یہ آیا کرتی تھی نماز میں اللہ کے رسول کے کندھے پہ چڑھ جاتی, کسی نے نہیں روکا. حدیث پاک میں حضرت حسن حسین گرتے پڑتے آئے, حضور ممبر سے اٹھے, خطبہ چھوڑا, دونوں کو اٹھایا, گود میں بٹھایا, پھر خطبہ شروع کر دیا. حضور کی صحابی کو بھی کہہ سکتے تھے نا پکڑ لو, یہ کام چھوڑ دیں. ہاں کوئی 100% شرارتی ہو, چھوٹا بچہ ہو, اسے چھوٹے پیشاب وغیرہ کا, پاکی پلیتی کا تھوڑا سا خیال نہ ہو, اس کو نہ لائیں. لیکن کچھ بچہ سمجھتے ہیں, 4-5 سال اس کی ایج ہے, وہ کچھ نہ کچھ انٹرسٹڈ ہے ان چیزوں میں, اس کو ساتھ لائیں, مسجد میں بٹھائیں, وہ کریں نا. آج جمعہ کی نماز میں ہمارے یہاں 4-5 بچے, میرا بیٹا اس میں شامل تھا, شور کر رہے تھے. نماز کے وقت مجھے ایک دوست نے کہا, تو میں نے کہا یار اگر ان کو میں مسجد نہ لاؤں سنما کے نہ جاؤں, کہتا کہ نہ جاؤں. 4 بچے اور بھی بیٹھے, تو میں نے کہا میں کہاں لاؤں مجھے بتائیں. تو نے کہا جی مجھے آپ کا درد دل سمجھ آ گیا, آپ کہنا کیا چاہتے. تو ہم اولاد کی تربیت میں دریا دکھاون واسطے سارے تیار ہیں. کوئی دین کی بات تو بندہ سمجھائے بیٹھ کے, کوئی دین کی بات بتائے. رات کو سوتے ہوئے بچوں کو یہ سارے ڈیرے گنجڑو بیر تب یہی کیسے سناتے رہتے ہیں. کوئی ماں باپ سنائے نا, ابو جہل کون تھا, رسول اللہ سے ان کا مقابلہ کیسے ہوا, معاذ اور معوذ نے کیسی چھوٹی عمر میں اس کی گردن قلم کی ہے, بتائیں نا. فرعون کیسے ڈوبا ہے, قارون کیسے تباہ ہوا, حضرت ابراہیم کو اللہ نے نار نمرود سے کیسے بچایا, بتائیں نا بچوں کو. میں چھوٹی عمر, بالکل چھوٹی عمر تھی, المدات بے البا, یہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں. فرعون کا قصہ, قارون کا قصہ, حامان کا قصہ, شداد کا قصہ, ابراہیم علیہ السلام نمرود کا قصہ, ابو جہل کا قصہ, یہ سارے واقعات قرآنی مجھے ازبر تھے. میری ماں, میری بہنیں, ابو یہ ہمیں سنایا کرتے تھے بچپن سے. میں نے جب تفسیر قرآن کا امتحان دیا اور الحمدللہ ٹاپ میں دیا, مجھے ایک دن بھی ان قصوں پہ تیاری کرنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی. ان واقعات کو بس ایک دفعہ ریوائز کر لیا تو بس وہ بچپن میں, وہ کہتے ہیں نا بچہ جو ہے نا وہ بلیک پیپر ہے, صاف کاغذ ہے, آپ جو لکھنا چاہیں اس پر. ہم اپنی اولاد کی تربیت خود کریں, ہم خود تراشتے ہیں منزل کی سنگ راہ. ہم وہ نہیں جنہیں زمانہ بنا گیا, ہم وہ نہیں ہیں. میں شادی حال سے گزر رہا تھا, بہت زیادہ گانوں کی آواز چل رہی تھی, بہت زیادہ گانوں کی آواز. ہم نے گاڑی کے شیشہ نیچے کیا ہوا تھا, تو میرا بیٹا مجھ سے پوچھنے لگا, ابو یہاں کیا چیز ہے. اب جواب میں کہہ سکتا ہوں شادی ہے, خوشی ہے, بیٹا گا رہے ہیں. تو اس کا معنی کل میں نے اسے تعلیم دی بھی تو یہ تھا کہ نچ. میں نے کہا بیٹا یہ برے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح اللہ رسول کو ناراض کرتے ہیں. وہ دن اور یہ دن کسی جگہ سے گانے کے بعد میں کہتے ہیں یہ وہ گندے لوگ ہیں نا, یہ ہوئے لوگ ہیں نا. بڑا ہوگا تو سمجھ آ جائے گا گندے لوگ کیا ہے. آپ کہیں میں نے غلط کہا ہے, آپ کہیں میں نے ٹھیک کہا ہے, آپ کی سوچ ہے, لیکن میں اپنی معاملات کو خود جانتا ہوں. کس طرح پہ اس کی تربیت کرنی ہے, کس طرح پہ ہم نے بچوں سے باتیں کرنی ہے. جب ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے, میں اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا, آج کل ہمارے یہاں الٹی گنگا بہتی ہے. ریموٹ ٹی وی کا ہاتھ میں ہے, چینل تبدیل ہو رہے ہیں اور بچے کو فیڈنگ ہو رہی ہے, بچہ دودھ پی رہا ہے. یہ ہم نے تربیت دینی ہے. اور واقعات ہم حضرت حسن حسین کے سناتے ہیں. حضرت فاطمہ تو دودھ پلاتے وقت ان شہزادوں کو قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنایا کرتی تھی. حضرت حسین نے میدان کربلا تک جو قرآن پڑھا ہے وہ ماں کی تربیت کا اثر تھا. حضرت فاطمہ نے گود میں قرآن نے یاد کرایا. بچے یاد کرتے کیسے لگے, تھوڑی سی محنت تو ہو, کم از کم وضو کر کے تو بچے کو دودھ پلائیں. پھر دیکھیں وہ بچہ کیسے دل دکھاتا ہے, یا آپ کا دل جو ہے نا کیا کہتے ہیں خوش کرتا ہے. ہم خود معاملات میں غلط چلاتے ہیں, پھر ہم چیخ کے بولتے ہیں نا, بچہ سہم جاتا ہے, ٹھیک ہے وقتی طور پہ وہ خاموش ہو گیا, لیکن کل وہ آپ پر چیخ کے بولے گا. یاد رکھنا, وہ آپ پر چیخ کے بولے گا. کل اس نے کہا نا میں نے گناہ لا. آپ اپنی بیوی سے لڑ رہے ہیں نا اور اس کو گالیاں دے رہے ہیں, یاد رکھیں پھر آپ کی نصیحت آپ کے بچے پہ اثر نہیں کرے گی. ماں دے قدمہ تلے جنت ہے, یہ نہیں کرے گی اس کے لیے نصیحت. کیوں, میں نے اسے سکھایا ہے کیسے بولنا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں نا یہ ماں دے نال ہے, میں نے تو نہیں. اس کی وجہ
शुरू से हमने माँ को मजलूम घर में बना दिया तो वो यही होगा ना, फिर ज्यादा बच्चा नवाने रहने, फिर यहाँ क्या बने। ऐसे बंदा कुछ मामलात देखे। आप मुझसे बड़े लोग हैं, तजर्बाकार हैं, अल्लाह आपको खुश रखे, तालीम याफ्ता है, संजीदा तबका है, हमें थोड़ा सा गौर करना चाहिए, थोड़ा सा हमें कुछ फिक्रमंद होना चाहिए। जब हम इस पर फिक्रमंद होंगे अल्लाह रास्ते बनाएगा। कुरान करीम में अल्लाह फरमाते वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो कोशिश करते हैं मैं उसका रास्ता बना देता हूँ। तो इस तरतीब पे बंदा चले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर मदद फरमाएंगे। अल्लाह आपको और हमें सिराते मुस्तकीम। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और दबाइए बेल का आइकन ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके।